اشارے کرتا ہوں، بہت سی باتیں کھل کے پڑھ نہیں سکوں گا، جانتے ہیں نا ہاتھ کا اشارہ پہلو پہ۔ آج جناب سیدہ کا پرسہ دینا ہے، تو وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لیے رحمت زمانہ ہو، کو جنت کی عورتوں کی سردار ہو، جنت والوں کی ملکہ ہو، رسول جس کو دیکھ کے کھڑے ہو جایا کریں۔ بتلاؤ کہ رسول کے انتقال کے بعد اس بیٹی پہ ایسی کون سی مصیبت آئی؟ جناب سیدہ کو، امام حسن کا پرسہ جناب سیدہ کو، امام حسین کا، تمام شہداء کربلا کا، بیبیوں کا، شام کے بازاروں کا۔ دیکھو میں نے تو ایک سوال کیا تھا اور تمہاری آوازیں پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں۔ اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، میں بہت کم مسائب علماء کہتے ہیں کسی امام کو پرسہ دیا جا سکتا، لیکن ایک جملہ سنو، لیکن خاص بھائی وہ طور کیا سے ایسی مصیبت آئی ہے کہ امام کہ زمانہ بیوی نے اپنے بال بکھیرے، سیاہ چادر اوڑھی، کا پرسہ دے، قبر مطہر رسول پہ آئی، خاص طور سے دونوں ہاتھ رسول کی قبر مطہر کے سرانے رکھے دربار سے اور کہا السلام علیک یا بتا، کسی نے بابا تحریر آپ نے پھاڑ میرا سلام دیجئے، دو، اور یہ کہہ کے وہ شعر پڑھا صبح علیہ بہت روئی لا انہا، جب بی بی روئی نا تو بی بی نے رو کے صبح جملہ علیہ کہا، مصائب تم نے آج لا انہا، میرا حق چھین صبح لیا، علیہ سرنا لیکن یاد رکھنا میرا ایک وہ بیٹا مصیبتیں مہدی پڑی آئے گا، کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ وہ تاریخ رات بی میں بی بدل کے گھر جاتی۔ میں مشکل کشا موجود ہے، حسن حسین جیسے بیٹے موجود ہیں، یہ جملہ کہا لیکن بی بی نے حوالہ دیا تو کس کا؟ امام زمانہ کا۔ کچھ جملے یاد رکھنا میرا بیٹا یہ جملہ مہدی آئے گا، میرے ایک ایک ظلم کا تم سے بدلہ لے گا۔ شکایت کر کے باپ سے اپنے حجرے میں آئی اور یہ بیوی نے کیوں کہا میرے اپنے ایک ایک باپ ظلم پر کا؟ اس کا گریہ مطلب ہے بی بی کو ہر ظلم صبح جو ہے، پہ ڈھایا گیا بی بی اپنے باپ پہ رو اس رہی کا ہے، بڑا شدت سے دوپہر ہے احساس گریہ کر رہی ہے، شام ہے ایک ایک گریہ کر رہی ظلم ہے، کا بڑی ایک شدت سے دن بی بی کو احساس بی بی تھا۔ اپنے میں مسجد سے سارے ٹیک نہیں لگائے پڑھوں گا ہوئے بی بی لیٹی پہ مظالم، اتنے میں علی لیکن آئے، چھٹے امام سے پوچھا مولا بنت رسول یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ جناب آپ امیر پر علیہ میرا السلام سلام، دو باتیں یاد کر کے اور بہت بنت روتے رسول تھے، سننا بھائی، وہ کون سے دو مدینے زخم والوں نے تھے آپ کو سلام جو کہا مولا علی یاد کرتے تھے؟ چھٹے امام بہت روئے اور کہا ہے کہا ایک کہ پہلو پہ آپ اپنے رونے کے لیے کوئی وقت موجن کر لیں، زخم کا اس لیے کہ نشان آپ کے تھا رونے سے اور ہمارے دوسرا بازو کاروبار پہ دنیاوی میں تازیانے کا نشان تھا۔ فتنفست السعداء، شہزادی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا ابو الحسن مدینے والوں سے کہہ دیں کہ ان کے رسول کی بیٹی میں نے انہیں شروع کر زیادہ دی ہے دن پریشان مسائل، نہیں کرے گی۔ کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے، ابو الحسن رات کی کہہ تاریکی دیں ہے، کہ ان کے رسول کی ایسی بیٹی ہی تاریخ انہیں زیادہ دن تھی پریشان نہیں کرے گی۔ جس ابو میں الحسن جناب یہ پیغام تو تھا امیر کو مدینے جناب والوں کے لیے، سیدہ نے اور وصیت کی آپ تھی، سے ایک خواہش یہ ہے یا کہ ابا آپ الحسن، میرے لیے حسن کے بابا، جنت البقیع میں ایک حجرہ سلم الی بنا ولدی دیں الی یوم جس میں القیامہ، میں میرے اپنے بچوں کو لے تمام کر آنے جایا والی کروں نسل اور کو اپنے میرا بابا کو سلام دیا۔ کہہ دیجئے گا۔ آپ سب علی بی بی نے نے سلام بھیجا، اپنے ہاتھوں سے کوئی خونی جنت نسل البقیع کے میں اندر حجرہ ہے بنایا۔ سید ہے، کوئی ایمان بیوی کا میں جس کا نام بیت بی بی کا بیٹا ہے، بس بیوی کا یہ دستور ساری تھا امت کی کہ صبح باپ ہے سویرے جناب امیر، اپنے ماں ہے جناب بچوں کو سیدہ، لے جملہ کر پیش کر اس رہا حجرے میں ہوں تشریف تاکہ لے میری آتا۔ ساری نسل کو، آنے والی نسل کو میرا سلام کہہ دیجیے۔ اس نے حسین، جملہ کہا کہ زینب ام کلثوم، غسل بلیل، مجھے آپ خود رات میں دوپہر غسل تک بیٹھ دیجیے کر اپنے گا، بابا پہ گریہ کرتی، وکفن دوپہر بلیل، میں مجھے اپنے رات میں بچوں کو لے کے کفن آتی، دیجیے گا، کھانا کھلاتی، وحنت ہوائی بلیل، مجھے ضروری سے رات میں فارغ کرتی، حنوط اس دیجیے کے بعد گا، پھر بچوں کو لے کے وصلی علیہ بلیل، شام کو پھر رات میں میرا جنازہ دن پڑھائیے گزرے، گا، پھر فرمایا ہفتے گزرے، اے ابا الحسن مہینے مجھے گزرے۔ رات میں دفنا اب جملہ دیجیے سننا، گا، ایک دن مدینے والوں کو میرے بیوی جنازے میں نہ اپنے آنے بچوں کے دیجیے ساتھ گا، گھر میں داخل مدینے ہوئی والوں نے مجھے بڑا اور ستایا۔ علی گھر سے باہر جا رہے تھے۔ اجرکم ایک اللہ، مرتبہ علی کے کائنات کی نگاہ ملکہ شہزادی اور کے چہرے جنازے میں صرف کہنے 14 لگے افراد کہ تھے۔ بنت رسول جس اجرکم دن سے اللہ، آپ کے بس بابا میں کا جملہ پیش کر انتقال رہا ہوا ہے، اس دن سے میں نے آپ کے چہرے روک کے پر بات خوشی نہیں کہنے سے دیکھی۔ پہلے کہ میں مسائل بی بی کے پڑھوں، یہ آج روک کے کہہ رہا آپ کے ہوں، ہاتھ چہرے روک کے پر پیش کروں خوشی گا، کے سب مجھے آثار سنیں، کیسے ہیں؟ روئیے گا، ضرور روئیے گا، بیوی نے جی ٹھنڈی بھر کے سانس روئیے لی گا، اور رونے کہا ہی ابو کا تو الحسن دن کیا ہے۔ پوچھتے ہو؟ روتے روتے آج مجھے نیند آ کائنات گئی کی تھی، ملکہ میرا کو بابا میرے بے خواب میں دردی آیا، سے اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، دروازہ میرے گرا سر دیا پہ گیا۔ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹی تیری رونے کا دن ہے، مصیبتوں کے لیکن دن ایک اب جملہ ختم ہاتھ ہو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، دیر کر دیکھیے گا، آپ نے ماحول بنایا ہے، سارے چراغ بجھا ابو دیے ہیں، الحسن ابو الحسن شام یہ غریبہ جو کا تم ماحول بنایا ہے، لیکن چہرے پر شام خوشی دیکھ غریبہ میں رہے اور ہو، آج کی یہ رات میرے میں بابا ایک سے بڑا ملنے بہت کی بڑا خوشی فرق ہے۔ جانتے کیا فرق ہے؟ شام غریبہ آرام میں آرام سے کچھ جملے ماؤں کے سامنے میں بچوں ظاہر کو ہے مارا طویل گیا مسائل تھا، نہیں پڑھا کرتا، لیکن جب بات آ گئی آج ہے رات تو جی میں چاہتا ہے کہ دو جملے شہزادی کے سلسلے میں عرض کروں اور تم سے ماں کو مارا
یہ کہہ کر بی بی حجرے میں داخل ہوئی اور یہ کہتی ہوئی داخل ہوئی کہ ابو الحسن میری خواہش یہ ہے کہ آج آپ میرے پاس بیٹھ جائیں تاکہ میں وصیت کر سکوں۔ علی باہر جا رہے تھے، پلٹ آئے، حجرے میں آئے، اجرکم اللہ، دونوں بچیوں کو کنیز کے حوالے کرتے ہیں تاریخ میں تین ایسے جنازے مجھے آپ سے ہیں وصیتیں کرنی ہیں، جنہیں دونوں غسل بیٹوں سے دینے والے کہیں کہ جائیں نانا کی غسل قبر دیتے مطہر کی دیتے رک گئے، زیارت رونے لگے، بچیاں گئی غسل کنیز نہیں کے دے پاس، سکے، رونے لگے۔ حسن و حسین گئے تین ہستیاں نانا ہیں۔ کی قبر کی زیارت کے لیے۔ ایک امام محمد شہزادی نے کہا ابو الحسن دروازے کو بند کر دو۔ جب امام زین العابدین غسل دے رہے تھے نا، آ تو کر جیسے ہی مولانا باقر نے امام سجاد کو کروٹ دی، کہا ابو پشت الحسن میں پانی ڈالنے کے پہلی لیے وصیت تو یہ ہے جیسے کہ ہی اگر میری پشت خدمت میں دیکھا، کوئی تقصیر ہو رہی ہو، پانچویں امام نے سر سے آپ زمین پہ پھینکا، بلند آواز سے رونے لگے، ہائے میرے بابا، دیکھو تم نے گریہ کیا اور میری مجلس تمام ہو گئی۔ ابو الحسن اگر میری خدمت میں کوئی تقصیر ہو گئی ہو تو آپ قیامت کے دن کوئی مواخذہ نہ کیجیے گا، یہی آج تک نہیں کمر پہ بیوی نشان تم سے آج باقی تک کوئی تھے، تقصیر نہیں ہوئی۔ نہ جانے کہا ابو کیسے الحسن میری درے دوسری مارے وصیت گئے، یہ ہے کہ میرے مرنے کے نہ بعد جانے میرے چھوٹے کیسی چھوٹے بچے زنجیریں یتیم ہوں گے، پہنائے گئے۔ اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو ان سے ڈانٹ کے بات چند کیجیے گا۔ جملوں میں ایک آنکھ ایسی علی نہیں ہوگی جو کانپنے روئے لگے، گا۔ کہا بنت آج رات رسول کوئی بھی تمہارے دخل نہ بچے کرے، صاحبان تطہیر ہیں، ذہن میں ایک ان سے ٹوٹی کسی ہوئی غلطی قبر کا لے امکان کے نہیں آئیے ہے۔ گا، کہا ابو الحسن جنت البقیع میری میں تیسری ٹوٹی ہوئی وصیت قبر یہ ہے۔ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں اس سے پہلے شرکت کہ کی میں اجازت دوسرا نہ دی غسل بیان کروں، جائے۔ اور ابو الحسن اسی میری لیے امام حسن چوتھی اور مجتبیٰ سے آخری پوچھا، وصیت یہ ہے مولا، کہ میرے یہ دفن آپ کرنے کے بعد مدینے کی مجھے گلیوں میں بھول نہ چلتے جانا، چلتے رک کبھی کیوں کبھی جاتے میری ہیں؟ قبر پر سلام کے لیے آتے رہے۔ مولا کئی مرتبہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، دیوار پر رخ کر کے رونے لگتے ہیں۔ صدائیں بلند مولا ہو گئی، کئی مرتبہ دیکھا آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ مولا کہتے ہیں جب میں انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا علی نے ہے۔ وصیتیں کہ مولا کیا بات ہے؟ ایک جب مرتبہ بھی علی انہیں نے رو دیکھتا کے ہوں مجھے کہا میری کہ ماں بنت یاد آ رسول جاتی ہے۔ تمہاری وصیتیں تو کیا میں نے مولا قبول کیوں کی، کا یہ وہی ہے لیکن جو اب میری بھی کچھ دروازے وصیتیں ہیں انہیں پہ قبول آ رہے تھے۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں جب تمہیں بیاہ کے لایا تو میں مفلس تھا، تمہاری خدمت کا حق یہ ادا نہ کر دروازے پہ تو آگ اپنے لائے بابا سے تھے، میری شکایت نہ کرنا۔ پھر پوری زندگی میری مولا حسن دوسری بھلا نہیں وصیت سکے، یہ کہ وہ اپنے بابا چہرے کو جو میرا آگ سلام لائے پہنچا تھے۔ دینا اور انہیں بتا دینا سنیں گے کہ ان کی دوسرا، امت نے میرے ساتھ کیا کیا۔ دوسری اور بیوی میری کون ہے تیسری اور آخری وصیت جو یہ غسل کہ میں دیتے مرنے دیتے کے بعد رک بھی گئی، سلام رونے کے لیے لگی۔ آتا رہوں گا، میری لیکن طرف شرط دیکھیے یہ گا، کہ جب بھی شام سلام کا کروں زندان اپنے ہے، کانوں سے جواب سلام سنوں۔ جناب زینب کبریٰ بیوی نے ہے، وصیتیں قبول کی۔ ایک چھوٹی علی سی فاطمہ بچی کو راوی بیان کرتا ہے، غسل علی و دے رہی فاطمہ ہے، بیٹھے ہوئے غسل گریہ کر رہے تھے دیتے دیتے کہ رک اتنے گئی، میں رونے زور لگی۔ زور سے دروازہ پیٹنے کی سید آواز آئی۔ سجاد، بس کیا آخری میں جملہ سننا سکینہ کا اور کرتا مجھے اتار اجازت دو دو۔ یا شہزادی نے کرتے کہا سمیت ابو الحسن غسل دیکھیے دے کہ دروازے پہ دو۔ کون آ گیا؟ علی مولا نے بلا کے سجاد پوچھا، نے کہا دروازے پھوپھی پہ کون اما، ہے؟ ایک مرتبہ روتے ہوئے بچوں نے آواز دی کہ بابا ہم آئے ہیں۔ میری ایک بہن کا مرتبہ علی جسم قریب اتنا گئے، زخمی دروازہ کھولا، ہے۔ دیکھا کہ حسن حسین دروازے پہ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کہا بیٹو میں نے تو تمہیں نانا کی قبر کی زیارت کے لیے بھیجا تھا، یہ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو دونوں بچوں نے رو کے کہا کہ بابا جب ہم نانا کی قبر پہ پہنچے تو ابراہیم خلیل اللہ کی آواز آئی کہ یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کے یتیم آ رہے ہیں، تو بابا کہ ہماری اماں دنیا سے گزر گئی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ بیویاں بھی آئی ہیں، اجرکم اللہ، میری بہنیں بھی آئی ہیں، آپ نے میری گریہ بیٹیاں بھی کیا، آئی ہیں۔ تقریر اس کا تمام ہو مطلب گئی۔ ہے آپ میں سے اب بہت سے آخری لوگ جملہ اپنی کر رہا مسکرات ہوں، کے ساتھ آئے علی و ہیں۔ فاطمہ نے وصیتیں میں کی۔ سوال کروں آپ سے کہ اور آپ میں سے اب علی کسی کو باہر پتا آئے، چلے کہ آپ علی کے باہر ساتھ آئے، آئی ہوئی کوئی مسجد میں بیوی بیٹھ گئے۔ بے ہوش ہو گئی ہے، شہزادی نے تو آپ کنیز سے کیا کہا، سوال یہ میری کریں؟ تقریر کا آخری جملہ ہے، یہی تم نے پوچھیں گے گریہ نا، کیا، کسی مجید نے تمام پانی ہوا۔ پلایا؟ اب تم جانتے ہو کہ میں آپ میں سے تقریر میں کوئی شاید نہیں ایسا پڑھا تو کرتا، نہیں ہے جو آج یہ میں نے پوچھے بہت تمام بہت کس پڑھی نے ہے، مارا فقط تھا؟ آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ علی مسجد میں آگے بیٹھ اجرکم گئے، اللہ، بیوی نے کنیز سے کہا کہ میں اب حجرے کو بند کر رہی ہوں۔ تیسرا میں آپ کے سامنے جنازہ بتا دوں، اس وقت تک سمجھنا کہ میں تیسری زندہ ہستی ہوں، کون ہے جو اور جب غسل ذکر دیتے الہی ہوئے کی آواز رک بند ہو گئے جائے اور تو جا رک کر گئے، علی کو اطلاع دے دینا۔ گریہ کرنے لگے۔ کنیز دروازے کے باہر بیٹھ تیسری گئی، ہستی حیدر ایک مرتبہ کرار، ذکر الہی کی آواز بند ہوئی، فاتح کنیز خیبر، دوڑتی ہوئی مسجد میں آئی، شیر خدا، ہمت نہیں ہے غسل کہ علی سے کچھ کہہ غسل
کے ایک مرتبہ قمیص سے سر سے چادر کھینچی اور علی کے قدموں پہ ڈال دی اور کہا مولا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. فقط دو جملے. ہاتھ کا ہٹنا تھا، مولا علی نے سر سے آپ زمین پہ پھینکا. تم نے گریا کیا، نبی صاحب آخری مرحلے میں داخل ہو گئے. علی آئے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا. یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ. جب جنازہ تیار ہو گیا تو ایک مرتبہ آواز دی، یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم ہلموا الی زیارت ابنکم. تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ان بچوں کی عمریں کیا تھی؟ حسن 7 سال کے تھے، حسین 6 سال کے تھے، شہزادی زینب 4.5 سال کی تھی، شہزادی ام کلثوم 2.5 سال کی. آواز دی، جنازہ تیار کر کے کہ حسن اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، زینب ام کلثوم اپنی ماں کا آخری دیدار کرو. گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ 2 بچے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آ گئے. حسن آئے، ام کلثوم آئی اور 2 بچے دروازے پہ کھڑے رہے. حسین کھڑے رہے، شہزادی زینب کھڑی رہی. علی نے آواز دی بچوں تم بھی تو آؤ. حسین نے رو کے کہا کہ بابا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں ویسے نہ بلائے جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا. بس یہ سننا تھا کہ فاطمہ زہرا کے بندے کا بن ٹوٹ گئے. ایک ہاتھ سے حسین کو بلایا، ایک ہاتھ سے زینب کو بلایا. دونوں بچے آ کر ماں کے سینے سے لپٹ گئے. ایک مرتبہ جبریل نے آواز دی کہ یا علی بچوں کو ماں سے الگ کرو ورنہ کائنات میں نظر آ جائے. پہلے جناب زینب کبریٰ آئے، جناب ام کلثوم کو لے کے آئے. بیبیاں آئی، ایک مرتبہ جناب سیدہ سے لپٹ کے رونے لگے. باپ سے بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا. مولا نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا، بہت پیار کیا کہ میری بیٹیوں مت روئیے. مولا سے بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہو رہا. میں کہوں گا مولا ذرا کچھ دیر کے لیے کوفے میں آئیے، یہاں رات کا وقت ہے، باپ کا سایہ ہے، وہاں باغیوں کے نعرے ہیں، ہاتھوں میں پتھر ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں رو رہی ہیں. مولا آپ نے کیسے برداشت کیا اپنی بیٹیوں کا رونا؟ اجرکم اللہ. مولا نے بیٹیوں کو پیار کیا. ایک مرتبہ آواز فضا ذرا میرے بیٹوں سے کہو ماں سے وداع کر لیں. امام حسن مجتبی آئے، ماں سے لپٹ کے رونے لگے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں مولا امیر المومنین نے کہا فضا کیا بات ہے، میرا لال حسین نہیں آیا؟ فضا ذرا حسین سے کہو ماں سے وداع کر لیں. جناب فضا نے کہا مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں. جب تک ماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا. مولا نے آواز دی حسین ماں سے وداع کر لو. مولا حسین آئے، میں تو دیکھے گا آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. مولا حسین آئے، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، بلند آواز سے رونے لگے. کہا بابا جب تک اماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا. بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب سیدہ کے کفن کے بند کھل گئے، 2 ہاتھ باہر نکلے. ایک مرتبہ میرا دل کہتا بی بی نے کہا ہوگا میرے مظلوم، میرے غریب، میرے پیاسے ماں سے ناراض نہ ہوگا، میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں کربلا ساتھ آؤں گی. میرے لال جب آپ زلجنہ سے گریں گے گلے پہ خنجر چلے گا، میں گلے پہ ہاتھوں کو رکھوں گی. میرے حسین میرے پاس آ جاؤ. مولا آگے بڑھے، ماں سے لپٹے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا علی اللہ کہتا ہے علی سے کہو حسین کو فاطمہ سے جدا کر دے. سارے فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی ہے. وہ کہتے ہیں پروردگارا تو نے کس حسین کی ماں کو اٹھا لیا؟ بس بھئی میں 2 منٹ کی زحمت اور دوں گا.
میرے بھائی آ چکے ہیں پڑھنے کے لیے، 2 منٹ کی زحمت اور دوں گا. میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئے ہوں گے، لیکن آپ ابھی رو کے چپ ہو جائیں گے نا. زیادہ رونے پہ کوئی آپ کو تازیانے تو نہیں مارے گا. اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ بڑی شان و شوقت سے جنازہ اٹھا، بڑی تعظیم سے. جیسے ہی جنازہ گھر سے باہر آیا، مولا علی نے آواز دے کے کہا خبردار کوئی اونچی آواز سے نہ روئے. صرف 14 افراد جنازے میں. مولا نے کہا سیدہ نے وصیت کی تھی یا علی میرے جنازے میں مدینے والے نہ آئے، کوئی اونچی آواز سے نہ روئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. آنسو بہ رہے ہیں لیکن کوئی اونچی آواز سے نہیں روتا. تابوت چلا. مولا نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا بیٹا حسن تابوت کو روک دو، مجھے جنازے کے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. مولا حسن نے کہا بابا زینب آ رہی ہے. مولا نے کہا حسن زینب کو جب تک گھر چھوڑ کے نہیں آؤ گے جنازہ آگے نہیں بڑھے گا. کہا بابا آ لینے دے. جناب زینب نے کہا بابا مجھے ماں کے ساتھ دفنا دے، میں جینا نہیں چاہتی. کہا نہیں بیٹی گھر جائیے. میں کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، باپ کا سایہ ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے، آلے نے دے. مولا کہتے نہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی. اب میں کہوں گا مولا ذرا شام کا بازار ہے، بھائیوں کے لاشیں، بھائیوں کے سر نیزوں پہ بلند، باغیوں کے نعرے، ہاتھوں میں پتھر، شرابی کا دربار، آپ کی بیٹیاں، آپ نے کیسے برداشت کیا؟ اب میں جانتا ہوں اب آپ لوگ بہت تھک گئے ہیں. آخری 2 جملے پیش کرو. میرا وعدہ ہے جو اب تک نہیں رویا وہ گھر تک روتا ہوا جائے گا. جب یاد کریں گے تو روئیں گے. ایک مرتبہ مولا علی وہاں لے آئے جہاں جناب سیدہ کا روضہ ہے، جہاں قبر ہے. آپ جانتے ہیں نا قبر میں ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے، دوسرا لاشا لینے والا ہوتا ہے. مولا علی نے جناب سیدہ کا لاشا اٹھایا. ایک مرتبہ دیکھا حسنین چھوٹے ہیں، باقی سب نامحرم ہیں. بہت بلند آواز سے رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے. ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، آواز دے کے کہنے لگے یا علی میری امانت لوٹا دے. مولا نے جیسے ہی جنازہ دیا رو کے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، لاشا آرام سے لیجئے گا. یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی. اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، ہاتھ زخمی ہے، کسی ملعون نے تلوار کا دستہ ہاتھ میں مارا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.